بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ بہت ساری انگلیاں اٹھائی گئیں پرائم منسٹر کے وزٹ کے اوپر کہ یہ وقت درست نہیں ہے، پرائم منسٹر کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ پرائم منسٹر رشیا کا اپنا 2 دن کا دورہ مکمل کر کے کل رات واپس آ گئے۔ بڑا زبردست دورہ رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ آپ کو رشیا کے صدر انوائٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر صرف ان حالات کی وجہ سے جو اس وقت یوکرین کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، پرائم منسٹر انکار کر دیتے کہ ہم نہیں آ رہے؟ یہ میرا خیال ممکن نہیں تھا۔ اب اس میں جو صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ امریکہ اس سے کچھ ناراض ہے، جو انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان کو ہم نے پہلے واضح کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ امریکہ کی رائے کیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں دورے کے بارے میں ان کو پتہ تو ہے کہ یہ پرائم منسٹر رشیا کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن دورہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یوکرین کے معاملے میں امریکہ کیا سوچ رہا ہے، یہ ان کے کہنے کے مطابق حکومت پاکستان کو پہلے بتا دیا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے مفادات، اپنی انٹرنیشنل پالیسیز، اپنے اسٹریٹجیز وغیرہ یا سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی پالیسیز جو بھی وہ بناتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ قطعاً نہیں سوچتے کہ اس سے دوسرے ممالک کو کیا نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کو گیس کی ضرورت تھی، ایران نے لا کے گیس کی پائپ لائن بچھا کے ہمارے بارڈر تک پہنچا دی۔ آگے ہم نے اس بارڈر سے لے کے اپنے مختلف علاقوں تک اس پائپ لائن کو لے کے جانا تھا، لیکن دنیا کا کوئی بھی بینک، کوئی بھی مالیاتی ادارہ آپ کو اس کے لیے لون دینے کے لیے تیار نہیں تھا، صرف اس وجہ سے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں۔ پاکستان کو گیس کی اشد ضرورت ہے، آپ کے پاور پلانٹ گیس سے چل رہے ہیں، آپ کو مختلف انڈسٹریز کے لیے گیس چاہیے۔ جب گیس کی قلت ہوتی ہے تو آپ کی انڈسٹریز جو ہیں وہ رکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کراچی میں، فیصل آباد میں، پاکستان کے مختلف انڈسٹریل ایریاز جو ہیں وہاں پہ پرابلم بن جاتی ہے۔ کیا پاکستان کا حق نہیں ہے کہ وہ معاشی طور پہ ترقی کر سکے؟ کیا ہم صرف اس لیے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے موجود ہیں کہ ہم اپنی آزادی کا پورا فائدہ نہ اٹھا سکیں اور صرف امریکہ کی چاپلوسی کریں اور امریکہ جدھر ہمیں اشارہ کرے ہم ادھر چل پڑیں؟ یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں۔ پرائم منسٹر نے جب یہ دورہ کرنا تھا تو جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، فورن آفس نے اس کے اوپر غور و خوض کر کے تو ایک فیصلہ کیا اور پرائم منسٹر نے دورہ اپنا مکمل کیا۔ آپ نے دیکھا کہ رشیا میں پرائم منسٹر کا بہترین استقبال ہوا، ایک گڈ ول نظر آئی، اور جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی بڑی گرمجوشی سے۔ گیس پائپ لائن والا مسئلہ 90% معاملہ حل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ اس سال کے آخر تک پائپ لائن کا انتظام ہو جائے گا یا لگنی شروع ہو جائے گی، اس کا افتتاح ہو جائے گا، یہی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے ساتھ ریجنل کنیکٹیوٹی اور اسٹیبلٹی، اس کے لیے تعلقات بہت ضروری ہیں۔ ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی رشیا کے تعاون یا چائنا کے تعاون کے بغیر لائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارا اپنا سیکورٹی کا بہت بڑا معاملہ ہے جہاں ہمیں افغانستان کی اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے کنیکٹیوٹی چاہیے۔ افغانستان سٹیبل ہوگا تو سینٹرل ایشین سٹیٹس کی طرف ہم جا سکیں گے۔ ہمارا سی پیک پیکار صرف اور صرف چائنا کے لیے رہ جائے گا اگر سینٹرل ایشین سٹیٹس اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتی، اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کی کنیکٹیوٹی کے لیے افغانستان کی سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ رشیا کی گڈ ول چاہیے، کیونکہ رشیا بہت بڑا انفلوئنس رکھتا ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اوپر۔ ان حالات میں پاکستان یہ اگنور نہیں کر سکتا کہ جس خطے میں ہم موجود ہیں وہاں کی بڑی پاورز، بڑی قوتوں کو ہم اگنور کریں، ان کو خاطر میں نہ لائیں۔ یوکرین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ مغربی دنیا پہ انحصار کر رہا تھا اپنی سیکورٹی کے لیے۔ مغربی دنیا دور ہے، اس کے سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں روسی فوجی، رشین آرمی وہاں موجود ہے، اور آج جب رشین آرمی یوکرین میں داخل ہوئی تو امریکہ اور اس کے اتحادی صرف سینکشنز کی بات کر رہے ہیں،
تباہی بربادی یہ ساری یوکرین کے ذمہ لگ گئی۔ اسی طرح پاکستان اپنی پالیسی کو اگر آزادانہ اور ایک نان الائنڈ پالیسی رکھے تو شروع میں مشکلات تو آ سکتی ہیں، لیکن بالآخر یہ پالیسی ہمیں فائدہ دے گی۔ پرائم منسٹر نے وہاں پہ بڑے 2 مصروف دن گزارے، اور اس میں سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی وہ معاشی معاملات کو دی گئی۔ ایک ملاقات جو کہ تقریباً 40 منٹ کی پلان کی گئی تھی، روسی صدر نے وہ 3 گھنٹے تک اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ یہ بہت بڑا جیسچر ہے، جس سے نظر آتا ہے کہ روسی صدر کتنی اہمیت دیتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کو۔ اور پھر جو بات چیت ہوئی وہاں پہ، جو آپس میں ڈسکشنز ہوئیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یوکرین کی صورتحال، کشمیر کا مسئلہ، ساؤتھ ایشیا میں سیکیورٹی، بھارت کے ساتھ تعلقات، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ ان حالات میں پاکستان نے اپنے مفادات کے مطابق، اپنے معاشی مفادات کے مطابق وہاں کے انڈسٹریلسٹ اور وہاں کے بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات روس کے فارن منسٹر کے ساتھ ہوئی، وہاں بھی بہت ساری ایک دوسرے کے خیالات سے ہم آہنگی پائی گئی، اور جو انڈسٹریلسٹ اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، اس سے توقع یہ ہے کہ آئندہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی روسی بزنس کمیونٹی کچھ دلچسپی رکھے گی۔ پاکستان نے بڑا واضح طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ میرے نقطہ نگاہ سے یہ دورہ ہر لحاظ سے ایک مفید دورہ ہے، جس سے کہ پاکستان کو آئندہ فوائد حاصل ہوں گے، بہت اہم اور بڑا۔ اس دوران میں بڑے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، کہا گیا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا دورہ چھوٹا کر کے ختم کر کے فوری واپس آ رہے ہیں، جو کہ غلط ثابت ہوا۔ ایسی غلط فہمیاں میرا خیال ہے پاکستان کے دشمن پھیلاتے رہتے ہیں۔ دورہ مکمل کیا گیا اور پرائم منسٹر کل رات واپس آ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو کیسے نپٹا جائے، یہ ایک چیلنج ہوگا ہمارے فارن آفس کے لیے، لیکن ہمیں امریکہ کو وہی بات بتانی ہے جو امریکہ ہمیں بار بار بتاتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارا لٹکا ہوا ہے، کوئی حل کرانے کو تیار نہیں۔ ہمیں صرف یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں، پاکستان اور بھارت مل کے آپس میں بات چیت کریں۔ ہمارا سٹانس بھی یہی ہے۔ ہم امریکہ کو یہی کہیں کہ دیکھیں، سینکشنز لگانا، لڑائی جنگ جاری رکھنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں، اور ہم دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہی ہمارا تعلق ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور روس اس پہ مل جل کے بیٹھ کے بات کر کے اس مسئلے کو حل کریں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اگر امریکہ یہ سمجھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو روس نہیں جانا چاہیے تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، آپ ہمیں انوائٹ کر لیتے، ہمارے وزیر اعظم فوراً آپ کے پاس آ جاتے، آپ نے ٹیلی فون تک نہیں کرنا گوارا کیا۔ تو ان حالات میں پاکستان صرف اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ اس کو کوئی بلائے گا، جہاں جہاں سے ہمیں انویٹیشن آئے گی ہم جائیں گے، اور پوری دنیا میں ہمارا سٹانس یہی ہوگا کہ ہم سب کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں۔ بہر صورت یہ ایک چیلنج رہے گا امریکہ کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کا۔ امریکہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ انتقامی کارروائیاں کرے، جس میں کہ ہمارے لیے مالی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمارا بزنس بہت ہے، ایکسپورٹس وہاں پہ بہت ہیں، لیکن اسی طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ کے فارن پالیسی کے ایکسپرٹس کو ہینڈل کرنے پڑتے ہیں ڈپلومیسی کے ذریعے۔ توقع ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بالآخر اپنی نان الائنڈ پالیسی سے فائدہ اٹھا سکے گا، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے کیمپ میں چلے جائیں۔ ہم نے پہلے ہی امریکہ کا ساتھ دے کے بہت نقصان اٹھایا ہے، اور اب ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم بار بار اسی طرح کی غلطی کریں جو پہلے ہم کرتے چلے آئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آج اگر کچھ تکلیف اٹھا بھی لی جائے تو بالآخر آپ اس کا فوائد سے پوری طرح بہرور ہو سکیں گے۔ یہی پالیسی جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دنیا کی بڑی قوتوں کے ساتھ اپنے معاملات بگڑنے نہ دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔